الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ان اللہ خبیر بما یصنعون الی آخر الآیہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت کی یہ جو ہماری مجلس ہے، موجودہ جو معاملات اور حالات اس وقت ہمارے چل رہے ہیں، ان کے اعتبار سے ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں کہ یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے گھروں کے، مسجدوں کے پروگرام اسی نسبت سے رکھے جا رہے ہیں تاکہ جو سلسلہ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا ہے وہ ہمارا ختم نہ ہو۔ اگر بڑے پروگراموں کا موقع نہیں ہے تو کم از کم مختصر سی بات چیت دینی سلسلے میں کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی جگہ میں ہمارے سامنے ہوتی رہنی چاہیے۔ دینی باتوں کا معاملہ اللہ نے بالکل ایسے ہی رکھا ہے جیسے کسی پودے کے لیے پانی کا معاملہ۔ آپ پانی دینا چھوڑ دیں تو پودے کے اندر جو کمال اور خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، مرجھا جاتا ہے۔ بالکل یہی اللہ نے دین کی باتوں کا رکھا ہے ہمارے ایمان کے لیے۔ اگر دین کی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں تو ایمان میں تازگی رہتی ہے، ایک پاور سی رہتی ہے ایمان کے اندر۔ لیکن اگر دینی مذاکرے نہ ہوں، دینی باتیں ہمارے سامنے نہ آئیں تو اعمال کے اندر غفلت بہت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جن کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے آج کل کے حالات کے اعتبار سے، لیکن میرا اپنا معمول ہمیشہ یہی ہے کہ ایک مجلس میں صرف ایک بات، ایک مجلس ہو اور ایک بات ہو، اس بات کے تمام پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم سب غور کر کے اس ایک مضمون کو اچھی طرح سے سمجھ کر اپنی زندگی میں داخل کر سکیں۔ بہت ساری باتیں نہیں ہوں گی، اس لیے صرف ایک ہی عنوان کے تعلق سے جو کچھ عرض کیا جائے گا انشاءاللہ اسی مسئلے کی مکمل وضاحت ہوگی۔ آج جس چیز کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، یہاں انہوں نے پروگرام میں دو چیزیں کہی تھی کہ کچھ پردے کے عنوان سے بات ہو اور کچھ نماز کے۔ تو یہ دونوں عنوان ایسے ہیں کہ پردے کا عنوان بھی مستقل ایک عنوان ہے اور نماز کا عنوان ایک مستقل ہے۔ مختصر سے وقت میں دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، ورنہ کیا ہوتا ہے وہ کچی کھچڑی بن جاتی ہے۔ جب کوئی مضمون مکمل نہیں ہوگا تو وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، جب ایک ٹاپک پر بات ہوتی ہے نا تو اس میں آپ کے ذہن میں الگ الگ مسئلے آتے ہیں
کہ اگر اس بات میں یہ چیز پیش آ جائے تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک چیز ہو لیکن مکمل وضاحت ہو جائے۔ اس لیے ان دونوں میں سے صرف ایک چیز میں نے لی ہے، وہ ہے آج ہمارے لیے شرعی اور اسلامی اعتبار سے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے۔ بس اس مسئلے کی وضاحت کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو سمجھ کر کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیں، پردے کا جو معاملہ ہے اس میں ہمارے یہاں پر ایک عام تصور یہ ہے کہ پردہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری عورتوں کی ہے، مرد آزاد ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، وہ چاہے جہاں کو جھانکے، جہاں جا کر کے دیدار کرے، جو چاہے حرکت کرے، مرد پہ کوئی ٹینشن نہیں، ساری پابندی عورتوں پر ہے۔ چنانچہ بہت سارے مردوں کو ہم نے دیکھا ہے دکان پر روڈ پر بیٹھے ہوتے اور سامنے سے اگر لڑکیاں بغیر برقعے کے جا رہی ہیں تو انہیں دیکھتے بھی رہیں گے اور کہیں گے لا حول ولا قوت، کیسا زمانہ آ گیا، زبان سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اور اپنے پڑوسی بڑے میاں کو بھی دکھائیں گا جی دیکھو تو صحیح کیسا زمانہ آ گیا، کوئی شرم نام کی چیز نہیں رہی، دیکھو ذرا اس کا لباس۔ بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا گہرا مطالعہ کرنے کی؟ اور ساتھ ساتھ میں اسے بھی شریک کر لیا جس کی بیچارے کی توجہ نہیں تھی، ہم نے اسے بھی کہا بھائی دیکھ تو صحیح زمانہ کتنا خراب آ گیا۔ یہ ہمارے یہاں معمول ہے، اور ایسی کیفیات آپ رات دن دیکھتے رہتے ہوں گے کہ لوگ بے پردہ خواتین کو دیکھ کر استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہتے رہتے اور ان کے نظارے بھی کرتے رہتے۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ پردے کا جو حکم ہے نا، یہ خالص عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ عورت برقع پہنے گی، عورت یہ سب کام کرے گی، خالص عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، اس میں دونوں شریک ہیں، مردوں کے لیے بھی احکام ہیں، عورتوں کے لیے بھی احکام ہیں، مردوں کے لیے بھی ہدایات، عورتوں کے لیے بھی ہدایات، اس کے اندر ایک کا معاملہ شریعت نے نہیں رکھا ہے، جانبین کے لیے، دونوں طرف۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس مقام پہ پردے کا حکم نازل فرمایا، پارے 18 میں سورۃ النور میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ فرماتے جب آرڈر پردے کا آیا تو اللہ نے اس آرڈر میں سب سے پہلے جو نام لیا وہ مردوں کا لیا، عورتوں کا نہیں لیا، پہلے مردوں سے خطاب ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے اے نبی آپ سارے مسلمان مردوں کو ایک مسئلہ بتا دیجئے، مردوں کو پہلے خطاب مردوں کے لیے، مؤمنین۔ عربی زبان میں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مؤمنین اور ایک آتا ہے مؤمنات۔ مؤمنین کا لفظ جہاں آئے گا اس سے مراد ہے مسلمان مرد، اور جہاں پر قرآن پاک مؤمنات کا لفظ استعمال کرے گا وہاں پر اس سے مخاطب ہوں گے مسلمان عورتیں۔ یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو یہ آرڈر مردوں کے لیے ہے یا لیڈیز کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے۔ اللہ فرما رہے پیغمبر آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یغضوا من ابصارہم، یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، نگاہیں نیچی رکھیں۔ سامنے والی پردے سے ہے یا بغیر پردے کے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہمارے لیے مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اب اگر عورت نے برقع پہنا ہے یا نہیں پہنا، اس کا جواب وہ اللہ کو اپنے عمل کا دے گی، لیکن اگر ہم نے نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کے عورت کو دیکھا
اب وہ بغیر برقعے کے ہو یا برقعے کے ہو وہ اس کا معاملہ تھا، لیکن ہم نے چونکہ نظر اٹھا کے عورت کو دیکھا، عورت پہ نظر ڈالی، اب اس کا گناہ ہمیں ملے گا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ اگر یہ برقع پہن لیتی تو ہماری بدنگاہی نہ ہوتی۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، جس وقت آپ چاہیں آنکھوں کو ہٹا سکتے ہیں۔ جب اللہ کی منع کی ہوئی چیز آنکھوں کے سامنے آئی، آپ نے آنکھیں ہٹائی کیوں نہیں؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں مسلمان مردوں سے کہیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اچھا، ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں جو آپ نے بھی اپنے معاشرے میں جائزہ لیا ہوگا۔ اگر مرد عورتوں کو دیکھنا بند کر دیں، اگر مرد عورتوں کو دیکھنا بند کر دیں تو آٹومیٹک عورتیں فیشن اور برقع بے پردگی کا جو معاملہ ہے وہ کرنا بند کر دیں گی۔ اگر مرد خود سدھر جائیں تو عورتیں خود بخود سدھر جائیں گی۔ وہ بیچاری فنکشن میں جانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اپوائنٹمنٹ بک کرائے ہوئے بیوٹی پارلر کے، اور وہاں پہ کیا حال بنایا جا رہا ہے اور کتنی اذیتوں سے گزر رہی ہے۔ تیار ہونے میں بڑے آرام سے کام نہیں ہوتا، بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہیں سے روئیں کو صاف کیا جائے گا، اس میں اذیت ہوگی، کہیں سے بال اکھاڑے جائیں گے، اس میں اذیت ہوگی۔ جو تیار ہونے کا مرحلہ ہے بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے وہ۔ یہ بیچاری اتنی قربانیاں کیوں دے رہی ہے 2 گھنٹے وہاں پر؟ عورت وہاں پہ قربانی صرف اس لیے دے رہی ہے تاکہ یہ جو ہمارے بھائی آنے والے ہیں یہ جب ہمیں دیکھیں تو ان کے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے، اس لیے وہاں قربانی دے رہی ہے۔ اور اگر یہ 100% پتا ہو کہ جس جگہ میں جا رہی ہوں وہاں ایک نہیں دیکھے گا مجھے، تو آپ ذرا خود اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے کے سوچیں کہ پھر کوئی عورت فیشن کرے گی؟ شوہر کے لیے تو ایسی کوئی نہیں کرتی، پھر کوئی نہیں کرتی۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ میں نے نہ جانے کتنی جگہ مسلمان مردوں سے یہ کہا کہ آپ پردے میں، ہم نے ہمیشہ عورتوں پہ زور دیا پردے کا، کبھی مردوں پہ زور دے کے دیکھیں کہ مرد اگر پردہ کرنا شروع کر دیں اور عورتوں کو دیکھنا بند کر دیں تو عورتیں خود بخود بے حیائی بند کر دیں، کیونکہ انہیں میک اپ کی اور فیشن کی جو قیمت ہے وہ وصول ہی نہیں ہو رہی، وہ تو کر ہی رہی ہیں بیچاری اس لیے۔ اور جب کوئی دیکھے گا نہیں، جب کوئی تعریف نہیں کرے گا تو پھر ان کو لگے گا کہ یار کرنا بیکار ہے، اب تو سارے سدھر گئے سہارنپوری، اس لیے اب بیکار ہے، اب تو برقعے میں جاؤ سادی سودی رہ بن گئے۔ یہی معاملہ ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے جو نفس پکڑی ہے نا، سب سے پہلے مردوں کو مخاطب بنایا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ پہلے ان مردوں سے کہو کہ آپ نظروں کو نیچے رکھو، کیونکہ اگر آپ نظر ان پہ ڈالو گے تو پھر وہ خوبصورت دکھنے کے لیے بے حیائی کا کام کریں گی۔ اگر ہم نے نظر ڈالنی بند کر دی تو ان کے دل میں اس کی خواہش اور جذبہ ختم ہو جائے گا، پھر رغبت ہی باقی نہیں رہے گی ان کو۔ فرمایا یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو وہ نیچے کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں 2 آرڈر ہیں، ذرا مسلمان بھائیوں سمجھنا اس کو۔ پہلا ہے نظر نیچی کریں اور دوسرا ہے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ جب کوئی بات کہیں پر ذکر کرتے نا بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ مفسرین کرام نے تحریر فرمایا کہ پہلے نظر کا حکم پھر شرمگاہ کی حفاظت۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر نظر کنٹرول میں رہے گی شرمگاہ غلط استعمال ہو ہی نہیں سکتی، اگر آپ کی نظر محفوظ ہے۔ اور اگر شرمگاہ کا غلط استعمال کہیں ہوا ہے، چاہے مرد کا معاملہ ہو یا عورت کا معاملہ ہو، آپ ایک مرتبہ جائزہ لینا اس غلط استعمال کی شروعات نظر کے غلط استعمال سے شروع ہوئی ہو۔
اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ میں ذکر کر دیا. پہلے فرمایا نظر بچانا، پھر فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کرنا، کیونکہ اگر کوئی آدمی نظر نہ بچائے تو شرمگاہ کی حفاظت ممکن نہیں. ذالک ازکا لہم، اللہ فرما رہے ہیں تم پاکیزہ رہو گے، صاف ستھرے رہو گے اگر تم نے اپنی نظر اور شرمگاہ کو محفوظ رکھا. یہ ہے قرآن پاک کا دیکھیے انداز. ایک آیت مبارکہ سے کتنے سارے فلسفے پردے کے سمجھ میں آ رہے ہیں. پردے کا حکم خالص عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ اصل حکم کس کو ہے؟ مردوں کو ہے. عورت کی خالی ذمہ داری نہیں کہ وہ برقع پہنے، بلکہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نظر عورت پر نہ ڈالے. اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر مرد حضرات اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھیں گے، کنٹرول میں رکھیں گے، عورتوں پہ نظر نہیں ڈالیں گے، تو پھر عورتیں بھی بے حیائی کرنا بند کر دیں گی، ان کو بھی اس کی کوئی قیمت وصول نہیں ہوگی. اور اسی آیت مبارکہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر انسان کو شرمگاہ کے غلط استعمال سے بچنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کس چیز کو بچانا ہوگا؟ نظر کو بچانا ہوگا. نظر بچ گئی تو انشاءاللہ عزت انسان کی محفوظ رہے گی، کیونکہ شروعات نظر سے ہوتی ہے. یہ ساری باتیں ایک آیت مبارکہ سے اللہ پردے کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں آ گئی اس کے اندر. کیسی جامع آیت ہے. چھوٹا سا آیت مبارکہ کا ٹکڑا پردے کے کتنے سارے احکامات ہمیں دے گئے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، النظر سہم من سہام ابلیس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو شیطان ہے نا، یہ ہمیں راستے سے گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ یہ شخص راستے سے گمراہ ہو جائے، راستے سے بھٹک جائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب وہ سارے طریقے اختیار کر لیتا ہے اور راستے سے انسان نہیں بھٹکتا تو پھر اس نے اپنے ترکش کے اندر کچھ خطرناک تیر رکھے، کچھ خطرناک تیر. پہلے تو نارملی اس سے کام لے گا، اگر کام چل گیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ شیطان پھر اپنے خطرناک تیر پھینک کر کے اسے اپنے جال میں پھنساتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس کے دوسرے تیروں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو پھر شیطان اپنے خطرناک تیر پھینکتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ان خطرناک تیروں میں سے شیطان کے جو زہر آلود تیر ہیں ان تیروں میں سے ایک تیر بد نگاہی کرنا ہے، بد نگاہی میں مبتلا کرا دے. اچھی خاصی عمر کے افراد، لیکن اللہ رحم فرمائے یہ گناہ اتنا برا ہے جس انسان کو کم عمری میں اس کی عادت لگ گئی بڑھاپے تک یہ عادت ختم نہیں ہوتی، بڑھاپے تک یہ چیز پیچھا نہیں چھوڑتی انسان کا. کچھ عادتیں ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، کچھ گناہ ہمارے وقت کے ساتھ پیچھے رہ جاتے ہیں. فلمیں دیکھنے کی عادت بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے، دل نہیں کرتا کہ اب فلمیں دیکھوں. لیکن جس شخص کو بدنگاہی کی عادت ہوگی وہ کسی بھی عمر کے اندر پہنچ جائے گا، اللہ معاف کرے کہ پھر بھی وہ اس عمل سے نہیں بچا سکتا. ہمارے سامنے مسئلے جو آتے ہیں نا میرے بھائی، اگر ان کی کیفیات ہم بتانا شروع کریں کلیجہ منہ کو آنے کو تیار ہوتا ہے کہ کس وجہ سے ہم لوگ ان باتوں کو اتنا آج کل کھل کر کے بتا رہے ہیں. کیونکہ معاشرہ اتنا گر چکا کہ میں آپ کو الفاظ میں بتا بھی نہیں سکتا. جو مسئلے آ کر کے بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رحم کرے کس حد تک ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. یہ عادتیں ختم نہیں ہوتی، پیچھا نہیں چھوڑتی.
نہ جانے کتنے واقعات ایسے آئے کہ جس شخص کو بری نظر ڈالنے کی عادت ہے اور بدنگاہی کی عادت ہے، اس کی اولادیں ہو گئی، اولادیں ہونے کے بعد ان اولادوں کے نکاح ہو گئے، نکاح ہو کر بہویں گھر میں آ گئی، اب وہ بڑی عمر کا آدمی بیٹھ کر بہووں کو بدنگاہی کی نیت سے دیکھ رہا ہے۔ ایک نہیں دسیوں واقعات ہمارے سامنے آ چکے جہاں پہ بہوؤں نے یہ معاملہ لکھا کہ سسر کی طرف سے ہمیں عجیب خطرہ سا محسوس ہوتا ہے، نظر محفوظ نہیں لگتی۔ میرے پیارو، یہ اب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو اس عمر میں جا کے یہ عادت پڑی ہے، نہیں، عمر تو نکل گئی تھی، یہ عادت پہلے کی پڑی ہوئی ہے، اور یہ ایسی عادت پڑی کہ اب موت کے دہانے پہ انسان پہنچا ہوا ہے لیکن چھوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت سے کسی نے ایک بڑا پیارا سوال کیا تھا۔ حضرت سے کہا کہ حضرت، یہ طلبہ مدرسوں کے اندر 8 سال لگاتار علم حاصل کرتے ہیں، رات دن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھتے ہیں، 8 سال جو بندہ لگاتار اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، اب اندازہ لگاؤ اس کے دل میں نور کا اور نورانیت کا کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اس نے کہا کہ حضرت، ہونا تو یہ چاہیے کہ مدرسے سے نکلنے والا ایک ایک شخص پوری قوم کی ہدایت اور رہبری کا ذریعہ بنے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ مدرسے سے اگر ہر سال 500 بچے نکل رہے ہیں تو کام کے 5 ہی بچے ہوتے ہیں جو قوم کی خدمت کرتے، جو قوم میں آ کر کے کام کرتے، ورنہ نظر ہی نہیں آتا۔ پڑھنے کو سینکڑوں بچے جا رہے ہیں اور پڑھ کر کے ہر سال فارغ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کام کرنے والے افراد پہ نظر ڈالیے، وہ گنے چنے ہی ہیں، ان کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ یہ سب پڑھ کر کے اتنا نور اپنے سینوں میں بھر کے کہاں غائب ہو جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بڑے حضرات، بڑی باتیں، کتنا پیارا جواب حضرت نے دیا۔ وہ جواب تو حضرت نے دیا، لیکن میرے اور آپ کے لیے ڈرنے والی بات ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ حضرت نے فرمایا، پیارے، یہ سارے کے سارے صبح سے لے کر کے شام تک اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، یہ باتیں پڑھتے، سینے کو نور سے بھرتے، لیکن عصر سے مغرب کا وقت بچوں کو ٹہلنے کے لیے ملتا ہے، یہ عصر سے مغرب کے درمیان مدرسے سے باہر جاتے اور راستے پر نکلتے، وہاں پر جا کر کے روڈ پہ چلنے والی لڑکیوں کے اوپر ان کی نظر پڑتی ہے، ایک نظر ان کی نامحرم پر پڑی، اللہ دل کا سارا نور ختم فرما دیتا۔ صبح سے لے کر کے شام تک کا نور عصر سے مغرب کے درمیان میں ایک نظر کے اندر ختم ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح روزانہ کا حساب برابر 8 سال پڑھ کر کے آدمی جب نکلتا ہے تو خالی کا خالی باہر آ جاتا ہے، اس لیے نظر نہیں آتا کہ کہاں گئے کام کرنے والے۔ میرے نبی اسی کو فرما رہے، النظر سہم من سہام ابلیس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زہر آلو تیر ہے یہ ابلیس کا، شیطان کا، یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ سارا طاعت کا اور نیکیوں کا ایک نظر کے اندر نور ختم کر دیا کرتا، اتنا نازک معاملہ ہے۔ اور جائزہ اب ہمیں اور آپ کو لینا ہے کہ ہمارے یہاں غفلت کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ گشت کے اندر جا رہے ہیں، یہ مدارس کا حال ہو گیا، اب جماعت کے اندر دیکھ لیجئے، گشت کے اندر آدمی موجود ہے اور کسی بھائی سے بات کر رہا ہے، متکلم بات کرنے میں مشغول ہے، ساتھی سارے ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہوا انسان ہاتھ کے اندر تسبیح لے رکھی ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی وہاں سے نکل کر جا رہی ہے، نظر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، سینکڑوں گشت کرنے سے بھی پھر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اگر نظر ہماری کنٹرول میں نہیں ہے۔ کرتے رہے ساری زندگی گشت، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
نور اکٹھا کریں گے، سینے کے اندر بھرے گا اور ایک نظر کے اندر، ایک جھٹکے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کے ساتھ ان کا ایک خادم بازار سے گزر رہا تھا، بازار سے گزر رہے، جب وہ بزرگ اور وہ خادم دونوں کے دونوں چل رہے تھے تو راستے میں اس خادم کی نظر ایک عیسائی کے بچے کے اوپر پڑی، عیسائی بچے پر پڑی۔ اس نے کہا کہ حضرت دیکھیے تو ذرا کس قدر خوبصورت اور پیارا بچہ لگ رہا ہے۔ ان بزرگ کو احساس ہو گیا اس کے جملے سے کہ یہ نظر اس نے غلط ارادے سے ڈالی اور یہ جو جملہ ہے یہ غلط تصور کے ساتھ میں کہا ہے۔ ان بزرگ نے فوراً اسی وقت میں اس کو کہا کہ بیٹا تو نے یہ کیا حرکت کر دی، یہ کیسی نظر تو نے ڈال دی، اس کی سزا تو مرنے سے پہلے آنکھوں سے دیکھ لے گا تو اس کی سزا۔ وہ خادم خود کہتا ہے کہ وہ وقت گزر گیا، 1 سال 2 سال 3 سال گزر گئے، جب 10 سال پورے ہو گئے اس واقعے کو گزرے ہوئے، کہتا ہے ایک دن میں صبح میں اٹھا، قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوئی۔ پھر جو اس نے غور کیا تو محسوس یہ ہوا کہ مکمل قرآن پاک کا حافظ تھا، لیکن اب قرآن پاک کی ایک سورت بھی یاد نہیں بچی۔ ان بزرگ سے جا کے کہا کہ حضرت میرے ذہن سے اللہ نے پورا قرآن پاک ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تیری 10 سال پہلے پڑی ہوئی ایک بد نظری کی سزا ہے، اللہ نے گرفت کر لی اس پر۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم تو سینکڑوں بد نظریاں کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں کچھ پکڑ محسوس ہو رہی۔ میرے بھائی سینکڑوں بد نگاہیاں کر لی، لیکن کبھی جائزہ لیا کہ ہم 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ کتنی نمازیں ہماری جماعت سے چھوٹ رہی ہیں، یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہم مسجد جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہے؟ یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا کہ ہمیں نمازوں کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کتنے دن گزر گئے کہ ہم نے قرآن پاک اٹھا کے نہیں دیکھا ہوگا۔ کتنے افراد ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ہفتہ 10 دن گزر گئے لیکن قرآن پاک چھوا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی پکڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم تو نہ جانے کتنی جگہوں پر اللہ کی پکڑ کے اندر گرفتار چل رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ نے نعوذ باللہ اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہماری تو بس یہ غفلت ہے۔ میرے بھائی خالی غفلت نہیں ہے، یہ محرومی ہے اللہ کی طرف سے، ورنہ اگر اللہ توفیق شامل حال کر دیتا تو پھر ہمارے اندر کیوں ہمت نہ ہوتی کہ ہم فجر میں مسجد پہنچ جایا کریں۔ یہ اللہ نے توفیق ختم کر دی ہمارے سے، یہ ہماری ان بدعمالیوں کی سزا چل رہی ہے ہمارے ساتھ میں کہ ہم سے نیک کام ہو نہیں پا رہے۔ اسی کو میرے نبی نے فرمایا، میرے پیارو اس کو ذہن کے اندر بٹھاؤ کہ اللہ کے نبی فرما رہے زہر آلو تیر ہے، اللہ کے واسطے جب نظر پڑے نامحرم پہ فوراً نظر کو نیچے کر لیا کرے، نظر اس پہ جمی نہیں رہنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر میرے نبی نے بڑے واضح انداز میں کہا، خواتین کے میسج آتے، مفتی صاحب کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے چہرے پر نور آ جائے، چہرہ پر نور ہو جائے، کوئی ایسا عمل بتائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَتَغُضَّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظَنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَسْفِكَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے کرنے کی عادت ڈال لو، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکانے کی عادت ڈال لو۔ اگر تم نے نگاہوں کو جھکانے کی عادت نہ ڈالی، اللہ تمہارے چہروں کے نور کو ختم فرما دے گا، چہروں کا نور ختم ہو جائے گا۔ چہرے کا نور سفید ہونا نہیں ہے، چہرے کا
چہرے کے نور کا مطلب یہ ہے کہ جس چہرے کو دیکھ کر دوسروں کو دل کا سکون حاصل ہو، جس چہرے کے اوپر نظر پڑ کر سامنے والے کا دل کرے کہ میں اس چہرے کو دیکھتا رہوں، یہ مراد ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے اللہ وہ کشش اور وہ نور تمہارے چہروں سے ختم کر دے گا اگر تم نے اپنی نظروں کی حفاظت نہ کی۔ اللہ وہ کشش ختم کر دے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین سارے سفید رنگ کے نہیں ہوتے، لیکن جب ہم ان کے پاس بیٹھتے، ان کے چہروں کے اوپر نظر ڈالتے تو دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو دل کو سکون مل رہا ہے، یہی وہ نور ہے جو اللہ نگاہوں کی حفاظت کے اوپر عطا فرمایا کرتے۔ دلوں کے اندر سکون، دلوں کے اندر قرار اور دلوں کو ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے عطا فرمایا کرتے۔ حضور اس کو فرما رہے کہ تم اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں کرنے کی عادت ڈال لو، اللہ تمہارے چہروں کو پر نور بنا دے گا۔ شریعت نے رعایت بھی دی ہے، یہ سختیاں بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جب آپ کی نظر پڑے گی تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نظر ہی نہ جائے، نظر پڑے گی۔ جب کوئی بغیر پردے کی عورت جا رہی ہے تو آپ کی نظر فطرتاً پڑے گی اس کے اوپر، لیکن حضور نے فرمایا پڑھنے پہ گناہ نہیں، اس کو جما کے رکھنے میں گناہ ہے۔ رعایت بھی بتا دی، پڑھنے میں گناہ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب بنا کے فرمایا کہ علی اگر ایک مرتبہ نظر پڑ گئی اللہ معاف کرے گا، لا تطبع نظرۃ نظرۃ، لیکن جب ایک بار پڑ جائے تو پھر دوبارہ مت ڈالنا، دوبارہ مت ڈالنا۔ پہلی تو اللہ بھی درگزر کر دیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ نظر قابو میں۔ جھکا لیا کرے نظر، آپ کی نظر پڑے گی، لیکن اس وقت میں میرے بھائیوں آپ یہ سوچ لینا اگر میں نے نظر کو جھکا لیا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے یجید حلاوت الایمان، اللہ دل کو اس کے ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے گا۔ جس نے نظر پڑنے کے بعد جھکا لی، اللہ ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائیں گے۔ اور کیسے مٹھاس ہوگی وہ تو جب ہی پتہ لگے گا جب وہ آئے گی ہمارے پر۔ ایسے تو میں ٹیسٹ نہیں بتا سکتا کہ ربڑی لگے گی یا گاجر کے حلوے جیسا مٹھاس ہوگا، وہ تو جب چکھیں گے ہم تب پتہ لگے گا۔ جیسے ہی پڑے فوراً جھکا لے، یہ ہے کمال انسانیت کا۔ اسی لیے اللہ نے آپ کا جو مقام رکھا نا وہ فرشتوں سے بھی اونچا رکھا ہے، فرشتوں سے اوپر مقام ہے انسان کا۔ کیوں رکھا ہے اتنا اونچا مقام؟ فرشتے بدنگاہی نہیں کرتے، انسان بھی اگر نہیں کر رہا تو دونوں کا مقام برابر ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وہ نہ کرے اور یہ بھی نہ کرے تب بھی انسان کا مقام اونچا۔ وجہ کیا ہے؟ فرشتوں میں بدنگاہی کا شوق ہی نہیں رکھا اللہ نے، ان کو ہے ہی نہیں شوق، ہوتی رہے کوئی کیسی بھی، ان میں اللہ نے کوئی جذبات رکھے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر جذبات کے بغیر وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے، بدنگاہی نہیں کر رہے، تو کیا کمال کی بات ہے؟ کمال تو آپ کا ہے، جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، اور سامنے دیکھنے میں نفس کو مزہ بھی آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے اللہ کا حکم سمجھ کے نظر کو جھکا لیا۔ یہ ہے وہ مقام جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے اوپر پہنچ رہا ہے۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہونے کا اسے جو خطاب دیا جا رہا ہے یہ اس کنٹرول کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کی آدمی عادت ڈالے، اہتمام کرے، تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور جب مزہ آنا شروع ہوگا آپ کو، آپ کہیں گے ان کو دیکھنے میں وہ مزہ نہیں جو نظر جھکانے میں مزہ ہے، پھر آپ بار بار نظر جھکائیں گے، اس کا مزہ محسوس ہوگا۔ ایک صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت عباس، مشہور صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس
حضرت فضل، یہ حضرت عباس کے بیٹے، حضور کا جو حج تھا اس میں یہ حضور کے ساتھ تھے۔ اللہ نے قسمت کیسی عطا فرمائی، حضور نے ان کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا تھا، فضل ابن عباس۔ سبحان اللہ، جس کو پیغمبر کے ساتھ حج ملا ہو اور پیغمبر کی سواری ملی ہو اور پیغمبر چلانے والے اور وہ ان کے پیچھے بیٹھا ہو، اس صحابی کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے بیٹھا تھا، ایک عورت آئی سواری پر، حضور بھی سواری پہ سوار ہیں، ایک عورت آئی آ کے حضور سے مسئلہ پوچھنے لگی، مسئلہ معلوم کر رہی۔ اب جب اس نے مسئلہ پوچھنا شروع کیا، اللہ کے نبی تو نظر نیچے کر کے مسئلہ بتا رہے ہیں اسے، یہ جو پیچھے تھے حضرت فضل ابن عباس، ان کی نظر اس پر چلی گئی اور انہوں نے نظر جما کے دیکھنا شروع کر دیا۔ ادھر اس کی نظر حضرت فضل ابن عباس پہ پڑ گئی، اس نے انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ فضل ابن عباس اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ فضل ابن عباس کو دیکھ رہے، اور حضور تو دوسری طرف دیکھ رہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے احساس ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پیچھے فضل ابن عباس بیٹھے تھے، گردن ادھر کو گھوم رہی تھی، اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ پیچھے لے کے گئے، ان کا منہ پکڑ کے ادھر گھما دیا، ادھر دیکھو۔ اور پھر فرمایا رأیت شابا وشابتا فلم آمن الشیطان علیہما، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ایک جوان مرد اور جوان عورت کو دیکھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر ہوا کہ اب شیطان یہاں پہ خرابی پیدا کر دے گا، اس لیے میں نے اس کے چہرے کو گھما دیا۔ یہ عملی طور پر حضور نے تربیت کر دی۔ جب بھی آپ دیکھیں اپنے بچوں کو باپ کے ساتھ جا رہے ہیں بچے، اور بچہ کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے، اس کو فوراً کہے باپ کہ بیٹا عورتوں کو نہیں دیکھا کرتے، بس یہ جملہ کہیں۔ آپ کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی اگر ہے، 10 سال کا بچہ بھی اگر جا رہا ہے جو بات کو سمجھتا ہے، اور وہ سامنے جاتی ہوئی کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہے، ویسے ہی وہ تو بیچارہ کیا جانے ویسے ہی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو بھی یہ درس دیجئے، کیونکہ اسے جوان ہونے کے بعد اپنے دادا اور نانا کی باتیں یاد آئیں گی۔ اس سے کہیے کہ بیٹا یہ بہن جا رہی ہیں، بہن کو نہیں دیکھا کرتے، روڈ پر چلتے ہوئے بہنوں کو نہیں دیکھا کرتے۔ تہذیب کے ساتھ میں اسے ایک پیارا سا درس دے دیجئے، ہمیشہ یاد رہے گا۔ لیکن اللہ رحم کرے، اب تو کیا درس مل رہا، بچہ دیکھتا باپ ایسے دیکھ رہا لڑکی کو، بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابو دیکھ رہے ہیں، تو کہتا جب ابو دیکھ سکتے تو میں کیوں نہیں دیکھ سکتا، ابو نے تو آگے والی کو دیکھا، میں اس کی ساتھ والی کو بھی دیکھوں گا۔ ماشاءاللہ لڑکا پھر 2 قدم اور آگے جاتا ہے، اولاد اسی نقش قدم پہ ہوگی جس پہ حضرت چل رہے ہیں ابو۔ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، باپ کو جب بچہ دیکھے گا کہ یہ نظر نہیں ڈالتا، یہ نظر کو کہاں رکھ کے چل رہا ہے، اپنے بیٹے کو سمجھائے گا کہ بیٹا آپ اس انداز کے اندر روڈ پہ چلا کرو، اس کے دماغ کے اندر ایک درس آج سے ہی فٹ ہوگا، پھر انشاءاللہ جوان ہونے کے بعد وہ نظروں کا غلط استعمال نہیں کرے۔ اللہ کے نبی نے نمونہ دکھا دیا کہ ایسے پکڑ کے ادھر کو گھما دو۔ عجیب وبا میں، یہاں جب میں پڑھتا تھا طالب علمی کے زمانے میں، تو اسٹیشن پر اترا، گھر سے آیا تھا ٹرین سے، تو وہاں سے آنے لگا، رکشہ والا مدرسے لے کے جانے لگا۔ جب وہ چلا ہے مدرسے کی طرف لے کر کے رکشہ، تو راستے میں چلتے چلتے سامنے سے اسکوٹر کے اوپر ایک لڑکی جا رہی ہے، وہ رکشہ چلا رہا ہے اور دور سے ہی اس پہ نظر جمائے ہوئے، وہ پاس میں آئی اور ایسے نکل رہی ہے، وہ رکشہ ادھر چلا رہا ہے، دیکھ ایسے رہا ہے،
میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، مجھے محسوس، یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ بیچارہ مسلمان ہے، میں نے جیسے ہی اس کی نظر ایسے دی، میں نے پیچھے سے گردن پکڑ کے ایسے کر دی، بڑا شرمندہ ہوا، پھر کہنے لگا جی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا میرے پیارے، غلطی کی بات نہیں ہے، اللہ سے شرم کرو، اللہ نے تمہیں بیوی بچے گھر میں عطا کیے، اللہ نے تمہیں ساری چیزیں ضروریات کی دی ہیں، لیکن روڈ پہ چل کے اپنی حلال آمدنی کو، محنت کی کمائی کو زبردستی کا حرام نہ بناؤ۔ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیا حاصل؟ کچھ بھی نہیں ہے، علاوہ دل کی پریشانی کے کچھ نہیں ہے۔ دیکھ دیکھ کر کے آدمی پریشان ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ریزلٹ نہیں آنا بدنگاہی کا، کوئی فائدہ نہیں ہے بدنگاہی کرنے سے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی بیویوں کو خطاب کیا، حضور کی بیویوں کو خطاب۔ حضور کی بیویاں صحابیات ہیں ساری، اور ان کے پاس جو آنے والے ہیں صحابہ کرام ہیں سارے، ان سے زیادہ پاکیزہ نبیوں کے بعد تو کوئی ہے نہیں اس دنیا میں، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ فرما رہے محلہ ہے جیسے یہ پورا، اس کو گھر میں ضرورت پڑ گئی آٹے کی، نمک کی، کہ جاؤ ذرا بیٹا وہاں سے لے آؤ، پڑوس سے آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، پڑوس میں رہتا ہے، یہ تو اپنے گھر کا بچہ ہے، جب چاہے آ سکتا ہے، وہ آگے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی کو دادی بنا لیا، کسی کو نانی بنا لیا، کسی کو بہن بنا لیا، سب رشتے آٹومیٹک قائم کر لیے۔ کیوں قائم ہو گئے؟ یہ پڑوس کی وجہ سے، محلے کی وجہ سے رشتے بن گئے۔ اب آنا ہوگا، وہ اگر کبھی دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے عورتیں پوچھے گی کون، وہ کہے گا میں آیا ہوں، نام بتائے گا، کہیں گے جی تو گھر کا لڑکا ہے، اندر آ جا، وہاں سے کیوں چلا رہا کھڑا ہو کر۔ ایسے جملے ہوتے۔ اگر کوئی بیچارہ بیان سن کے باہر سے کھٹکھٹانا شروع کر دے تو ایسے بلایا جاتا ہے، آیا بڑا پردہ کرنے والا، ہمارے سامنے تو پیدا ہوا ہے، ہم سے پردہ کرے گا۔ عورتیں ایسے ایسے جملے کہتی ہیں۔ کوئی کہیں کا بھی ہو، کتنا بھی قابل اعتماد ہو، لیکن میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں جتنا قابل اعتماد اللہ نے صحابہ کو بنایا، اتنا قابل اعتماد دنیا کا کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا جتنا قابل اعتماد صحابہ ہیں۔ صحابہ کو اللہ خطاب کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ نے کہا اگر تمہیں صحابیات سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑی اور تم لینے آئے جاؤ، صاحب حضور کی بیویوں کے پاس میں آنا پڑے کچھ لینے کے لیے سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے ان سے مانگنا، پردہ ہٹا کے مانگنے کی اجازت نہیں۔ مانگنے والے صحابہ جن سے مانگا جا رہا ہے پیغمبر کی بیویاں، ان سے زیادہ پاکیزہ ہستی کوئی نہیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے پردے سے مانگنا، بغیر پردے کے آٹا نمک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں محلوں کے اندر، گھر گھر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردے کا معاملہ ختم ہو چکا، کہ یہ تو گلی میں رہتا ہے، یہ تو محلے میں رہتا ہے، یہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس سے پردہ کرنے کا کیا مطلب؟ اور اس طرح گھروں کے اندر اجنبی مردوں کا اور لڑکوں کا آنا جانا عام ہو گیا۔ اللہ منع فرما رہے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ جب صحابہ کے لیے جائز نہیں ہے تو میرے اور آپ کے لیے کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ صحابہ کے لیے بھی جائز نہیں۔ کتنی تاکید اور کتنی ہدایات اس پاکیزہ جماعت کو دی جا رہی ہے، کتنی زیادہ ہدایات۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، عجیب ہدایت ہے، ہماری بہنیں سنیں خاص طور سے۔ یہ دروازے پہ کوئی آئے، دستک دی، ہاں جی عبداللہ ہیں، بطور نمونہ کے بتا رہا، کبھی آپ سوچیں کسی عبداللہ کا کیس بتا رہے ہیں،
دروازے پہ دستک دے کے پوچھا کہ ہیں بھائی ہے؟ اب عورت کیا کہے گی؟ دروازے پہ جائے گی، جی آپ کون؟ وہ بتائے گا میں ہوں۔ اچھا ابھی یہ تو ہے نہیں، آپ ذرا اندر تشریف لے آئیے، ابھی وہ آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں، آپ ذرا اندر آ جائیے۔ وہ کہے گا جی نہیں بعد میں، نہیں آپ تو گھر کے آدمی، اندر آ جائیے، گھر کے آدمی ہیں۔ بٹھا دیا لا کے، پھر آتی ہے تھوڑی دیر بعد، ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے آپ؟ یہ عام ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، خالی یہ ہمارے لیے مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ عام ہے گھروں میں۔ آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے؟ وہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں، آپ تکلف نہ کریں، آپ بالکل تکلف نہ کریں، یہ آپ ہی کا گھر ہے، یہ سب چیزیں آپ کی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ نے عجیب جملہ اس پر فرمایا کہ بس عورت یہ کہنے سے باقی رہ جاتی ہے کہ میں بھی آپ ہی کی ہوں، باقی سبھی کچھ کہہ دیتی ہے۔ گھر آپ کا، یہ چیزیں آپ کی، یہ ناشتہ پانی آپ کا، یہ سب آپ کا، آپ تکلف نہ کریں۔ بس یہی جملہ رہ جا رہا ہے آج کل ہمارے، ورنہ کوئی کسر باقی نہیں رہ جا رہی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آنے والے ابو بکر صدیق، آنے والے عمر ابن الخطاب، آنے والے عثمان بن عفان، آنے والے علی بن ابی طالب جیسے صحابہ ہوں، اور جن کے گھر آئے ہیں وہ عائشہ جیسی عورت ہوں، یا پیغمبر کی حضرت خدیجہ ہوں، حضرت سودا ہوں، حضرت زینب ہوں، پیغمبر کی بیویاں، اور آنے والے اتنے بڑے درجے کے صحابہ، اور دروازے پہ اگر دستک ہو، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیویوں اگر تمہیں بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان سے بات کرنے میں نرم لہجہ مت اختیار کرنا، نرم لہجے کے اندر بات نہ کرنا۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اللہ فرما رہے ہیں آواز میں نرمی نہ ہو، سختی کے ساتھ میں بات کرنی چاہیے، سختی کے ساتھ میں، اجنبی کے ساتھ میں، تاکہ اس کے دماغ میں کوئی ایسی ویسی بات نہ آنے لگے۔ قرآن نے سب کھول کر کے بتا دیا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اللہ نے فرمایا اگر تم نرمی سے بات کرو گی تو جس کے دل میں کھوٹ ہے اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے گی، تعلق بڑھانے کی فکر پیدا ہو جائے گی کہ یہ تو بڑے نرم انداز میں بات کر رہی، اس سے ذرا تعلق بڑھاتے۔ اور اگر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا ہے نہیں ہے بعد میں آنا، وہ کہے گا یار بڑی کھڑوس سی عورت ہے یہ، پھر نہیں آنا، وہ کوئی حرج نہیں، وہ جا کے کہہ دے، باہر یہی تو کہے گا کہ بڑی بد مزاج ہے، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر اجنبی آدمی بد مزاج کہے لیکن اپنا شوہر کہے کہ میرے تو مزاج کے موافق ہے، تو پھر یہ انسانیت کے لیے اور عورت کے لیے بہترین بات ہے۔ اس کے لیے بد مزاج بننا ہی اچھا ہے، جتنا آپ کے حسن اخلاق ہیں وہ شوہر کے سامنے پیش کریں، شوہر کے سامنے جتنا نرم لہجہ ہو سکے وہ اختیار کریں۔ وہاں پہ ہمارے یہاں بیک گیئر ڈل جاتا ہے، بیچارہ جیسے ہی آیا وہ شام میں گھر میں اینٹری کی، کہاں تھے تم اب تک؟ بھائی آیا ہے وہ ابھی، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، ذرا آرام سے۔ لیکن ایسی جھڑی سوالات کی لگتی ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں اور ڈیڑھ دو گھنٹہ باہر رہتا تو اچھا تھا۔ وہاں دکھائیے آپ کتنا نرم لہجہ، وہاں حکم ہے، لیکن اجنبی کے ساتھ میں نہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اللہ فرما رہے اجنبی سے نرمی سے بات کرو گی تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے گی، منع فرما دیا اللہ نے۔ کتنی عجیب ہدایات یہ قرآن پاک میں اللہ کھلے انداز میں ہمیں عطا فرما رہے۔ اللہ کے نبی کی مجلس چل رہی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، مذاکرے کے دوران یہ ذکر آتا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون سی؟
سب سے بہترین عورت. مذاکرے میں کوئی کہتا ہے یہ عورت، کوئی کہتا ہے یہ عورت جس میں یہ صفت ہو، یہ صفت ہو، یہ صفت ہو. یہ بات ہوتی رہتی ہے اور مجلس ختم ہو جاتی ہے، سب گھر میں چلے گئے. حضرت علی ابن ابی طالب وہ بھی تھے اس مجلس میں، وہ بھی گھر گئے. جب وہ گھر پر پہنچے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج حضور کی مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ سب سے بہترین عورت کون سی. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جا کے ذرا ابا جان کو میرا جواب بتانا، میرا جواب ابا جان کو بتانا. کہا کہ بتاؤ فاطمہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جو نہ تو کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے. یہ بہترین عورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اگلے دن حضور کی مجلس میں آیا. میں نے کہا حضرت کل جس بات پہ، جس ٹاپک پہ ہماری بات ہو رہی تھی، میں نے گھر جا کے کہا تو آپ کی صاحبزادی نے یہ جواب دیا. اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور خوش ہو کے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی بالکل صحیح بات کہی ہے فاطمہ نے. واقعی وہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا بالکل صحیح بات کہی ہے کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ تو نامحرم مردوں کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس عورت کو دیکھے. یہ بہترین عورت. اندازہ لگائیے میرے پیاروں کتنی غفلت ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں اس کی. ہماری بہنیں غور کریں کہ خالی تسبیحات یا لمبی لمبی تہجد ہماری جو چل رہی ہے وہ ساری اپنی جگہ، لیکن اگر یہ عمل، پردے کا عمل ہماری زندگی میں داخل نہیں ہے تو یہ بڑی خطرے کی بات ہو جائے گی نعوذ باللہ ہمارے لیے. بہترین انسان سے ہمارا لفظ اور نام خارج ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کے ایام ہیں، انتقال کا وقت قریب ہے. ان کے پاس میں حضرت اسما بیٹھی ہیں. اسما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیٹی ہیں، اور حضرت اسما جو یہاں حضرت فاطمہ کے پاس بیٹھی ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، اہلیہ. حضرت فاطمہ بڑی غم کی کیفیت میں، انہوں نے پوچھا فاطمہ آپ بڑی غم میں نظر آ رہی ہو، کیا پریشانی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب سنیں، کتنا عجیب جملہ فرمایا. حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے غم اس بات کا ہو رہا ہے کہ انتقال کے بعد جب جنازہ جائے گا تو جنازے کے اوپر جب مجھے رکھا جائے گا چارپائی پہ تو میرے بدن پہ جو کفن ڈلے گا اس کفن کے اوپر نامحرموں کی نظر پڑے گی. میں اس بات کو سوچ کر غم میں ہو رہی ہوں کہ کاش کوئی ایسی شکل نکل آتی کہ میرے کفن پر نامحرم کی نظر نہ پڑتی. کوئی ایسی شکل نکل آتی، نامحرم کی نظر نہ پڑتی. عورتوں کے لیے جملہ بڑا سوچنے والا ہے کہ جو عورت ان ساری عورتوں کی سردار ہے وہ اپنے کفن پہ بھی کسی کی نظر ڈلوانا پسند نہیں کر رہی. اور ہماری خواتین فنکشن میں جانے سے پہلے شیشوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے سر سے پیر تک اپنا کم سے کم 50 بار دیدار کرتی ہیں کہ ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے پرفیکٹ لکنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. 360 ڈگری بالکل کلیئر ویو ہونا چاہیے.
کوئی دیکھنے میں کسی بھی سائڈ سے کوئی دقت پیش نہ آئے، جس طرف سے بھی جو دیکھے خوش ہو جائے، ایسی لکنگ ہونی چاہیے ہماری۔ بہنوں، حضرت فاطمہ کا یہ جملہ سوچو، اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی ہے، فرما رہی ہے میرے کفن پہ بھی نظر نہ پڑے۔ دل غم زدہ ہے کہ کفن پہ نظر پڑ گئی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ذرا سوچیں کہ کفن کی حفاظت ہے تو بدن کی اور کپڑوں کی زندگی میں کیسی حفاظت کی ہوگی، کس معیار کی حفاظت ہوگی۔ حضرت اسماء پاس میں تھی، فرمایا کہ میں نے حبشہ کے اندر دیکھا ہے کہ عورتوں کا جنازہ جب جاتا تھا تو وہاں پر وہ چارپائی پہ سائیڈ میں لکڑیاں کھڑی کرتے تھے اور ان لکڑیوں کے اوپر ایک چادر ڈال دیا کرتے تھے جس سے پھر عورت کا کفن اندر کا نظر نہ آئے۔ کہا کہ ہم آپ کا کفن ایسے تیار کرائیں گے، چارپائی پہ الگ سے چادر ڈال دیں گے۔ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جیسے ہی میں نے یہ آپشن دیا حضرت فاطمہ خوش ہو گئی، فرمایا بہن اسی طرح مجھے رخصت کر دینا، اب خوش ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیسے جملے ہیں ان خواتین کے، کیسے جملے ہیں ان خواتین کے۔ اللہ نے انہیں بھی جذبات دیے تھے، ان کے ساتھ بھی اللہ نے ساری خواہشات اور ساری چیزیں رکھی تھی، لیکن جذبہ دیکھیں، طلب دیکھیں، شوق دیکھیں، اللہ کے دین پر اور نبی کی ہدایات پر عمل کی انتہا دیکھیں کہ ان عورتوں نے اس کے اوپر عمل کر کے ہمارے لیے کیسا ایگزامپل سیٹ کیا، کیسا نمونہ دے کر کے گئی۔ یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پردے کے عنوان میں ایک بات یاد رکھنا، مرد حضرات بھی سن لیں، عورتیں بھی سن لیں۔ مرد کے لیے مرد کا سطر دیکھنا، سر سے پیر تک کتنے کی اجازت ہے اور کتنے کی نہیں ہے، اسی طرح عورت کے لیے عورت میں کیا اجازت ہے، اس کو ذرا سا سمجھ لینا اچھی طرح، اس میں بھی غفلت بہت ہو رہی ہے۔ یہ اب میں مسئلے کی بات عرض کر رہا ہوں، سطر کے مسئلے۔ دیکھیں مرد کا ناف سے لے کر، یہ جو ناف ہوتی ہے جسے ہمارے معاشرے میں سونڈی بولا جاتا ہے، یہ بولتے ہیں نا، اچھا یہاں پہ تو سنڈی بولتے ہیں، یہ ہم اپنے علاقے میں اس کا نام رکھ دیا۔ اردو کے اندر اس کے لیے جو لفظ ہے وہ سونڈی ہے، ناف۔ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے ختم تک یہ مرد کا سطر ہے۔ ایک مرد کے لیے دوسرے مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک کا حصہ دیکھنا ناجائز ہے، اس کے علاوہ دیکھنے کی اجازت ہے مرد کے لیے، مرد کا یاد رکھیے گا، اس کو مرد کے لیے مرد کا معاملہ، ناف سے لے کر کہاں تک؟ گھٹنے کے نیچے تک۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے گھٹنے تک، میں گھٹنے تک نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ گھٹنے کے نیچے تک۔ گھٹنا بھی سطر میں داخل ہے، گھٹنا بھی سطر میں داخل ہے۔ بہت سارے مردوں کو دیکھا میں نے، بہت سارے مردوں کو آنے جانے میں روڈ پر، جب گرمیوں کا زمانہ ہوتا ہے، ہینڈ پمپ لگے ہوئے ہیں سرکاری، وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ سرکاری آدمی، بالٹی لے کر کے ہینڈ پمپ کے اوپر، اس میں کہتے ہیں بڑا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے یہاں پر۔ اب وہ ہینڈ پمپ کے اوپر بیٹھے اور نیکر پہن رکھا، ایک چوڑا سا نیکر آتا، خوب چوڑا سا نیکر ہے، اور وہ پہن کے بیٹھے، اور وہ کہاں تک ہوتا ہے؟ گھٹنے سے اوپر تک، گھٹنے سے اوپر تک۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہ پہن کر کے غسل کر رہے ہیں۔ اگر کسی مرد کے گھٹنے کے اوپر نظر پڑ گئی کسی مرد کی، دونوں کو حرام کا گناہ ملے گا، کھولنے والا بھی حرام میں شریک،
اور جس کی نظر پڑی اور جو دوسرے کا گھٹنا دیکھ رہا ہے وہ بھی حرام میں شریک ہے۔ اس کا خاص دھیان رکھیں کہ گھٹنا ستر میں داخل ہے، اس لیے گھٹنے کو بھی چھپا کے رکھا کریں، اس کو کھولنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ کھلا رہتا ہے اس کے اندر عام طور سے۔ باتھ روم میں نہا رہے، نہانے کے بعد میں پجامہ پینٹ لے کے نہیں گئے، ٹاول لپیٹ کے نکل رہے ہیں بیچارے، ہے ہی نہیں ان کے پاس میں کچھ، ٹاول لپیٹی اور باہر آ گئے، اور وہ ٹاول یہاں تک آ رہی، گھٹنے کھلے ہوئے۔ اگر ٹاول ایسی ہے کہ جس میں گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، یہ حرام میں داخل ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اپنا پورا سطر کھول کے باہر آ گئے، حرام میں شامل ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، پردے کے مسئلے چل رہے ہیں، آج پردے کا عنوان ہے، یہ چیزیں یاد رکھیں، یہ پردے کی چیز ہے چھپانے کی، اسے چھپانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پائجامے اور پینٹیں، اب ذرا یہ تو نیچے کا معاملہ تھا، وہ اوپر کو آ جائیے تھوڑا سا۔ پائجامے اور پینٹ یہاں ناف سے نیچے باندھ رہے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ناف میں اور جہاں پہ کمر بند یا بیلٹ ہوتی ہے اس میں ایک ایک دو دو تین تین انگل کا فاصلہ رہتا ہے، ناف اوپر اور کمر بند اتنی نیچے بندھا ہوا ہے، اور گھر میں آنے کے بعد کرتا اتارا، بنیان اتارا اور ایسے ہی ٹہل رہے، پجامہ پہنے، پجامہ پہنے۔ آپ کہیں گے جی پجامہ تو بہت نیچے تک جا رہا، یہاں نیچے نہیں، یہاں اوپر کی گڑبڑی ہو گئی، دونوں باؤنڈری کور رکھنی ہے آپ کو۔ یہاں پہ جو ہے یہ ناف سے ہے، ناف کے نیچے ایک انگل، دو انگل یا تین انگل، اگر یہ اتنی جگہ کھلی ہوئی ہے اور آپ پورا پجامہ پہن کے گھوم رہے ہیں، اتنا کھولنا بھی ناجائز ہے۔ اب اگر آپ باہر آئیں گے وہ کھول کر کے تو حرام میں شامل مانے جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کو، اب بہتر تو یہ ہے کہ اوپر تک باندھیں، ناف سے باندھیں اپنے پائجاموں کو اور پینٹوں کو، تاکہ یہ حصہ کھلے ہی نہ۔ لیکن وہ بھی آج کل بڑی پریشانی، کیونکہ ماشاءاللہ یہ پیٹ اتنے باہر کو آئے ہوئے ہیں لوگوں کے کہ ٹکتا ہی نہیں اس پہ پجامہ، اس کے نیچے رکھنا ہے۔ اس کے نیچے اگر آپ کو رکھنا ہے تو پھر کس بات کی احتیاط رکھنی پڑے گی کہ اوپر بنیان جو آپ نے پہنا ہے وہ بنیان آپ کا نیچے تک رہے، پھر وہ بیچ کا حصہ کھال نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ بالکل کھل کر کے وضاحت کر رہا ہوں میں مسئلوں کی، تاکہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہ جائے آپ سے۔ سمجھ میں آ گئے نا؟ اس طرح سے اس کو چھپا لینا چاہیے پورے کو۔ یہ مردوں کے لیے ہو گیا۔ عورت کے لیے بالکل یہی، جیسے مرد کے لیے مرد کا سطر اتنا دیکھنا ناجائز، یہی معاملہ عورت کے لیے بھی ہے۔ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے ختم تک عورت بھی دوسری عورت کا حصہ نہیں دیکھ سکتی، ناجائز ہے، بالکل اجازت نہیں دی ہے شریعت نے اس کو دیکھنے کی۔ اب آ جائیے مرد کے لیے عورت کا دیکھنا، یہ تو مرد کا مرد کو یا عورت کو دیکھنا ہوا، اب مرد کا عورت کو دیکھنا، اس کے اندر سارا ہی بدن شامل ہے، صرف یہ آپ کے ہتھیلیاں اور پیر باہر ہیں، اس کے علاوہ پوری تمام چیزیں نامحرم سے چھپانے کے حکم میں داخل ہیں، ساری چیزیں چھپانی، ہر چیز کو چھپانا ہے۔ آج کل آ رہی ہیں نکل کر کے روڈ کے اوپر اور پوری سر سے پیر تک چھپی ہوئی ہے، اور بیچ میں یہ دیدے کھلے ہوئے ہیں، یہ ادھر ادھر ٹک ٹک گھوم رہے ہیں، ان کا دیدار کر رہے ہیں سارے، وہ بھی ان سے دیدار کر رہی ہیں اور دوسرے بھی ماشاءاللہ ان کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ مرد بڑے چالاک ہیں، یہ خالی اتنا سا یہاں کا معاملہ دیکھ کر سارا آئیڈیا لگا لیتے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اسے بھی چھپا کے رکھنا چاہیے، اسے بھی چھپانا ہے،
خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جو وہ اوپر یہ نقاب لگاتی ہیں اس میں جو ایک کپڑا باریک سا ہوتا ہے وہ باریک کپڑا آگے ڈال لینا چاہیے، جس سے آپ تو روڈ دیکھ سکیں لیکن آپ کی آنکھیں روڈ والے نہ دیکھ سکیں۔ وہ باریک سا کپڑا آنکھوں کے اوپر بھی لٹکا ہوا ہونا چاہیے تاکہ کوئی حاشیہ دیکھ کر کے اصل کتاب کا اندازہ نہ لگا سکے۔ منع کیا گیا ہے، اجازت نہیں ہے اس کیفیت کے ساتھ میں رہنا چاہیے، نظر ڈالنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح گھروں کے اندر ہمارے یہاں آج کل کام کاج والے ہیں، کام کرنے والے لڑکے بھی ہوتے ہیں، کسی کسی گھر میں نوکر لگے ہوئے ہیں، اور کسی گھر میں لڑکیاں کام کرنے آ رہی ہیں، عورتیں کام کرنے آ رہی ہیں۔ اب کام کرنے والے یا والیاں، ان سے پردہ ہمارے یہاں ختم ہو چکا ہے، کوئی نہیں پردہ کرتا، یہ تو کام کرنے والی ہے۔ اجی کام کرنے والا ہو یا والی ہو پردہ کر لیجئے، ورنہ گھر والا یا گھر والی بننے میں دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی۔ ایک نہیں دسیوں معاملات اس طرح کے ہیں کہ جہاں پہ کام کرنے والے افراد کے ساتھ میں تعلقات ہوئے اور پھر نتیجے کہاں تک پہنچے الفاظ میں نہیں بتایا جا سکتا۔ بالکل وضاحت سے میں عرض کر رہا ہوں ساری باتیں پردے کی۔ ہم اگر دین کے معاملے میں شرم کر کے چھپائیں گے باتوں کو، کلیئرلی نہیں آئیں گے، تو معاشرے کو شیطان غلط راستے پہ لے جائے گا۔ میں بالکل کھل کر کے بتا رہا ہوں کہاں کہاں ہمارے یہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کام کرنے کے عنوان سے جتنے افراد گھر میں آتے ہیں، چاہے مرد ہو تو ان سے گھر کی عورتیں پردہ کریں، عورتیں اگر آ رہی ہیں تو ان سے گھر کے مرد پردہ کریں، ان کے سامنے ہرگز نہ آئیں، اجازت نہیں دی ہے شریعت نے اس کی۔ نام سنا ہوگا آپ نے، ایک صحابی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم رسول ہیں، جن کا ارشاد ہے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال تک لگاتار حضور کی خدمت کی، 10 سال کے خادم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر کے خادم ہیں، چھوٹے سے تھے بچے، حضور نے رکھ لیے، 10 سال کے قریبی عمر تھی جب خدمت میں آ گئے۔ فرماتے ہیں جس دن مجھے رات میں پہلی بار احتلام ہوا اور میں بالغ ہوا، صبح میں اٹھتے ہی میں نے حضور سے کہہ دیا یا رسول اللہ میں بالغ ہو چکا ہوں، اب میرے لیے کیا احکامات ہیں آپ بتا دیں، میں بالغ ہو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں احکامات جہاں اور چیزیں بتائیں، وہیں ایک ہدایت یہ بھی عطا فرمائی کہ انس آج کے بعد سے گھر کی خواتین میں تمہارا داخلہ بند، اب تم گھر میں نہیں آ سکتے، بالغ ہو گئے ہو۔ انس ابن مالک جیسا صحابی جو پیغمبر کی 10 سال خدمت کر رہا ہو، جس نے پیغمبر کی تمام توجہات حاصل کی ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پاکیزہ وہ دل اور انسان ہوگا۔ لیکن میرے نبی اس صحابی کو بھی منع کر رہے ہیں کہ انس آج کے بعد بغیر پردے کے میرے گھر میں نہ آنا۔ اللہ کے نبی امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا خادم انس ابن مالک سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا، اور تمہاری عورتیں یہ عائشہ اور زینب سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ تو جب انس کا عائشہ کے پاس آنا منع ہے تو تمہارے خادم کا تمہاری عورتوں کے پاس آنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی وہ درس اور وہ سبق ہمیں اور آپ کو پردے کا اس وقت میں پڑھا رہے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا چلا جائے۔ اجی خادم تو بہت دور کی بات، ابھی ایک اور بات یاد آئی۔ ابھی تک تو میں شہر میں رہ نہیں رہا تھا، مدرسے میں پڑھا تھا، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا شہر میں۔ اب جب مکان میں رہنا شروع کیا تو اب دکھ رہا سارا معاملہ کہ کیا کیا ہوتا۔ اب آتے ہیں باہر سبزی والے، آلو لے لو، ٹماٹر لے لو، گوبھی لے لو،
مرد تو چلے گئے، عورت نے کہا آج یہ بنے گا، 100 روپے یہاں لگ جاؤ ٹیبل پہ، مرد نے رکھ دی کہ خود منگا لینا، چلا گیا کام میں۔ اب آیا وہ سبزی والا، عورت آئی دروازے پہ کھول کے، اجی بھیا جی ذرا رکنا، جی بہن جی بتائیے گوبھی کتنے روپے کلو ہے، آلو کتنے روپے کلو ہے، پیاز کتنے روپے کلو ہے۔ خادم تو بہت دور کی بات، یہاں سبزی والے سے پردے ختم ہیں ہمارے معاشرے میں، سبزی والوں سے پردے نہیں ہو رہے۔ جو میں نے محلوں کے اندر کیفیات دیکھی ہیں، آرام سے عورتیں دروازوں پہ کھڑے ہو کر کے ٹھیلوں والوں سے خریدتی ہیں۔ یہ پہلے مجھے آپشن نہیں پتا تھا، ابھی پتا لگا یہ کچھ دن پہلے یہ چیز بھی چل رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میرے نبی جب خادموں کو یہ فرما رہے ہیں تو یہ سبزی والے کون سے کیٹیگری میں محرم ہو گئے ہمارے، ان سے کون سا رشتہ ہو گئے؟ اور یہ جو بھیا جی والا رشتہ ہے یہ تو پتہ نہیں کون سا ہے، ماشاءاللہ ہر جگہ قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ تو کہا تھا کہ مسلمان کا بھائی بے شک ہے، لیکن پردہ حضور نے ختم نہیں کیا تھا۔ ہماری خواتین نے کہا حضور آپ نے تو بھائی کہا ہے، ہم دل سے بھائی بنا لیتے ہیں، ہم پردہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پردہ بھی ختم کر دیا، بھیا جی بن گئے سارے۔ رکشہ والا وہ بھیا جی، سبزی والا وہ بھیا جی، دودھ والا آیا وہ لے کر کے آ گئی بھگونا، لو بھیا جی اس میں پلٹ دو، خود سامنے کھڑی۔ یہ ہمارے گھروں کی کیفیات ہو رہی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں توجہ کا کرنا اور یاد رکھنا اس بات کو کہ ان تمام لوگوں کے سامنے اگر بغیر برقعے کے اور اپنے بدن کو کھول کر کے آ رہی ہیں یہ حرام میں داخل ہے، قطعاً حرام ہے۔ سبزی والے، دودھ والے، کوڑے والے اور ان کے سامنے جانا اور اس طرح سے ان سے بات چیت کرنا اور بغیر برقعے اور بغیر حجاب کے ان کے سامنے پہنچ جانا اور ان سے چیزوں کی خرید و فروخت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اسلام نے اس کو ناجائز قرار دی۔ کوئی اور شکل بنائے، کوئی اور شکل اختیار کریں، لیکن یہ طریقہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں جو ہمارے یہاں پر آج عام ہو رہا ہے۔ یہ پردے میں لاپرواہی ہے ہماری۔ اسی طرح حافظ صاحب کو لگا دیا بچیوں کو پڑھانے کے لیے، اب وہ آ رہے ہیں، آنے کے بعد میں بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، اجی حافظ صاحب ان کو پڑھانا۔ حافظ صاحب نے پوچھا ہاں بھائی کتنے سال کی؟ کہا سال وال نہیں، یہ تو چھوٹی بچی ہے، چھوٹی بچی ہے۔ ہمارے یہاں پہ جب تک وہ چچی بننے کی عمر کو نہ پہنچ جائے بچی سمجھتے رہتے اسے۔ اور آپ کو ماحول کا پتہ ہے نا کہ کتنا خراب ماحول چل رہا ہے، کسی کی نظر پر اعتماد ہے اس وقت میں، سب جانتے ہیں کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی کا۔ ہم حافظ جی کو یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس نفس نہیں ہے؟ حافظ جی کے پاس میں نفس نہیں ہے یہ کیا گارنٹی ہے؟ مولوی کے پاس میں دل نہیں ہے، مفتی کے پاس میں، کوئی شیخ الحدیث بن جائے، مفتی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، گناہ کا خطرہ اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ ہر انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے کسی حدیث میں نہیں فرمایا کہ کوئی مفتی ہو یا کوئی مولوی ہو تو اس کے سامنے بغیر پردے کے آ جانا۔ اسلام نے سخت تاکید کی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی بن جائے، پردے کا مسئلہ کسی کے لیے ختم نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کے آنے کی اجازت کسی کے سامنے نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں دے رکھی۔ ہمارے یہاں پہ عام رواج ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی عمر کی بچیاں اور ان کو ہم حافظ کے سامنے کھلے عام بٹھا کر کے پڑھوا رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ایسے حفاظ اگر پڑھا رہے ہیں وہ بھی حرام میں شریک۔ آپ یہ نہ کہنا کہ وہ تو حافظ ہیں اور عالم میں پڑھا رہے ہیں، غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے، کام کرنے سے مسئلہ نہیں بنتا، جو کتاب میں لکھا ہے مسئلہ وہ ہوا کرتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کرے مسئلہ وہ نہیں بنے گا۔ اس لیے احتیاطاً میرے الفاظ یاد رکھنا مسلمانوں، جو بچی 10 سال سے اوپر پہنچ جائے اس کو حافظ صاحب یا مولوی صاحب کے سامنے بھی بٹھا کے پڑھوانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے سامنے نہ بٹھائے۔
پردہ ڈلوائیں، پردے کے پیچھے بیٹھ کے پڑھیں۔ کیا پریشانی ہے پردہ ڈال کے پڑھوانا؟ کہیں پہ پردہ ڈال دیا، ادھر حافظ بیٹھ گئے، ادھر بچی اور اس کے گھر والے ہیں، وہ اپنا سبق سنائیں، یہ ٹوکیں اور غلطیاں بتائیں اور چلے جائیں، کیا حرج ہے؟ لیکن ڈائریکٹلی اللہ کے واسطے میرے پیارو، ہم اپنے گھروں میں یہ حرکتیں نہ کریں، ورنہ پھر غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ میں شیطان ہے۔ اور یہی معاملہ ٹیوشن میں اگر پہنچ جائے اور کوچنگ سینٹر کے اندر اگر پہنچ جائے تو خرابی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ پڑھانے والا وہ تو کچھ غیرت کر لے گا کہ دل میں اللہ کا قرآن ہے، علم ہے اس کے پاس میں، لیکن وہاں تو فاسق اور فاجر پڑھا رہے، غیر مسلم تک پڑھا رہے، جنہیں دین سے تعلق نہیں وہ افراد پڑھا رہے، وہاں پہ تو پھر کوئی دین کا معاملہ بھی نہیں، وہاں کیا کیا خرابیاں ہوں گی وہ سوچ سے بھی باہر ہے، اس سے بھی دور رہیں۔ ان باتوں کا دھیان کریں، یہ باتیں بڑی نازک ہیں اور کثرت کے ساتھ میں ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہی ہیں۔ پردے کے سلسلے میں لاپرواہیاں عام ہو گئی ہمارے معاشرے میں، تو مرد حضرات بھی اور خواتین بھی یہ چھوٹی چھوٹی سی میں نے پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو ہدایات دی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اور پیغمبر نے حدیث میں پردے کی کتنی تاکید فرمائی ہے، اور پھر یہ آپ کو کچھ احکامات بھی ساتھ ساتھ میں بتا دیے کہ پردے کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے کہ ذرہ برابر ہماری ان چیزوں میں غفلت نہ ہو۔ کریں گے سب حضرات اہتمام، مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں۔ مردوں کا کام ہے نگاہوں کے سوئچ بند کرنا، عورت کا کام ہے اپنے آپ کو برقعوں میں چھپانا۔ وہ برقعوں میں چھپائیں گی، مرد نظروں کو نیچا رکھیں گے، انشاءاللہ ماحول ایک پاکیزہ بنے گا۔ محلے کے لڑکے، آس پڑوس کے لڑکے اور اس طرح سے تعلق رکھنے والے، ان کو گھر کی خواتین کے پاس بغیر پردے کے داخل نہ ہونے دیں، ضرورت پڑے تو پردے سے کام کریں اور باہر سے باہر واپس چلے جائیں۔ اور جو ضروریات ہیں گھر کی اس میں بھی پردے کا دھیان رکھیں، اور ضرورت پوری کرنے میں دودھ ہے، سبزی ہے، یہاں بھی پردے میں غفلت نہ ہو۔ اور ستر کا جو معاملہ میں نے بتایا، ستر کے معاملے کا خاص دھیان رکھیں کہ نہ مردوں کی مردوں کے ستر پہ نظر پڑے، نہ عورتوں کی عورتوں کے ستر پہ، اور مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ستر پہ نظر ڈالنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے چاہا اگر ہم نے اور آپ نے پردے کا اہتمام کیا، معاشرے سے بے حیائی ختم ہوگی، جو بے نوریت اور نورانیت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور دل سیاہ ہو گئے ہیں، اللہ نے چاہا پردے کی برکت سے دلوں میں نور پیدا ہوگا، اور پھر وہ نور ہمیں عمل کی قوت پیدا کر کے دے گا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو اس وقت میں جو یہ خاص حکم پردے کا ذکر کیا گیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو آخری وقت تک اس حکم کے اوپر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اس وقت میں یہاں پہ ہم سب کے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرما۔ میرے اللہ اس وقت میں جو حکم خاص طور سے بیان کیا گیا ہے، اے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ بے حیائی کو ہمارے معاشرے سے ختم فرما۔ یا اللہ ہم بے حیائی کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ پورا معاشرہ بے حیائی کے سیلاب میں بہا جا رہا ہے، اے اللہ ہمارے معاشرے کی
حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کے لیے نظروں کو جھکانا آسان فرما، عورتوں کے لیے برقع اور بدن کو چھپانا آسان فرما۔ یا اللہ جو ہم سے اب تک نظروں کی کوتاہی ہوئی ہے یا عورتوں سے جو بدن کے ظاہر کرنے کی کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ آگے سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نگاہوں کو قابو میں رکھیں گے، اے اللہ ہمارے لیے اس ارادے کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے اس ارادے کو آسان فرما، اے اللہ اس ارادے پہ جمنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ارادے پہ جمنا آسان فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما، اے اللہ ایمان کا مزہ اور مٹھاس ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کا جو مزہ ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اس مٹھاس کا مزہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ سارے حضرات جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی بہت ساری ضروریات ہیں، اللہ آپ سب کی ضروریات کو جانتے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ کچھ لوگ کاروبار میں پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن کے کاروبار چل رہے ہیں ان کے کاروبار میں مزید برکت پیدا فرما۔ یا اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے لیے مناسب رشتوں کے انتظام فرما۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جنہیں آپ نے اولادیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ان کی اولادوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو بے مکان ہیں انہیں ٹھکانے نصیب فرما۔ یا اللہ جو غلط مقدموں میں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا سے اس مرض اور اس وبا کو جو پھیلی ہوئی ہے ختم فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کے راستوں کو واپس جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان راستوں پہ جانا دوبارہ سے مقدر فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کے راستوں کو مکمل طور پہ کھول دے۔ یا اللہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بے اطمینانی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے اور وہ مانگا ہے اور غلط مانگ لیا ہو، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اور جو ہمارے لیے ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو، اے اللہ بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا، ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔